بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ کے متعلق پہلے دو خلفائے سلسلہ کی بعض روایات۔ الفضل انٹرنیشنل 23 مارچ 2023 خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان براہین احمدیہ۔ مضمون نگار عواب سعد حیات۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام نے خاص تائید خداوندی سے اسلام، قرآن کریم اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور برتری کو دنیا کے تمام مذاہب اور مکاتب فکر پر ثابت کرنے کے لیے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ قیامت تک اغیار کو زیر بار رکھنے والی اس اہم کتاب سے قرآن کریم کے علوم و معارف کا نکاس جاری و ساری رہے گا۔ قیامت تک نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مقرر ہونے والے خلفائے سلسلہ میں سے پہلے دو خلفاء، جن کو مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام سے مصاحبت کا بھی شرف رہا، براہین احمدیہ کے متعلق ان کا تذکرہ، روایات اور امور کا بیان نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اہم اور قابل توجہ بھی۔ اس لازوال کتاب پر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اور پسر موعود حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم الموعود رضی اللہ عنہ کی بعض روایات، واقعات اور تجزیے ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے براہین احمدیہ کی کئی رنگ میں خدمت کی سعادت پائی۔ تصدیق براہین احمدیہ لکھنے کے علاوہ ایک زمانے میں جب براہین احمدیہ کے بعض ناسمجھ اور جلد باز خریداران کی طرف سے کچھ ناجائز مطالبے تھے، نیز براہین احمدیہ کی طباعت کے اخراجات کا معاملہ درپیش تھا، حضرت حکیم مولوی نور الدین نے فدائیت کا غیر معمولی نمونہ پیش فرمایا۔ اس ضمن میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر آپ کے غیر معمولی اخلاص اور فدائیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں، جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے۔ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلاء کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں، ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتیں۔ میں تجربے سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں۔ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں تا انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین بہروی معالج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے، اور وہ سطریں یہ ہیں: مولانا مرشدانہ امامانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب، میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا وہ مطالب حاصل کروں۔ میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنیٰ خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے، اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے۔ میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رہے کہ کتاب تصدیق براہین احمدیہ لکھنے کی طرف رہنمائی بھی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، جیسا کہ 26 جولائی 1887 کے اپنے ایک مکتوب میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں،
میں آپ کو ایک ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ حال میں لیک رام نام ایک شخص نے میری کتاب براہین کے رد میں بہت کچھ بکواس کی ہے اور اپنی کتاب کا نام تکذیب براہین احمدیہ رکھا ہے۔ یہ شخص اصل میں غبی اور جاہل مطلق ہے اور بجز گندی زبان کے اس کے پاس کچھ نہیں، مگر معلوم ہوا ہے کہ اس کتاب کی تالیف میں بعض انگریزی خواہ اور دونی استعداد ہندوؤں نے اس کی مدد کی ہے۔ کتاب میں 2 رنگ کی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ عبارتیں دشنام دہی اور تمسخر اور ہنسی اور ٹھٹھے سے بری ہوئی ہیں، اور لفظ لفظ میں توہین اور ٹوٹی پھوٹی عبارت اور گندی اور بد شکل ہیں۔ وہ عبارتیں تو خاص لیک حرام کی ہیں، اور جو عبارت کسی قدر تہذیب رکھتی ہے اور کسی عملی طور سے متعلق ہے وہ کسی دوسرے خواندہ آدمی کی ہے۔ غرض اس شخص نے خواندہ ہندوؤں کی منت سماجت کر کے اور بہت سی کتابوں کا اس نے خیانت آمیز حوالہ لکھ کر یہ کتاب تالیف کی ہے۔ اس کتاب کی تالیف سے ہندوؤں میں بہت جوش ہو رہا ہے۔ یقین ہے کہ کشمیر میں بھی یہ کتاب پہنچی ہوگی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ لالا لکشمن داس صاحب ملازم ریاست کشمیر نے 300 روپیہ اس کتاب کے چھپنے کے لیے دیا ہے۔ شاید یہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو، لیکن اس پر افتراء کتاب کا تدارک بہت جلد از بس ضروری ہے، اور یہ عاجز ابھی ضروری کام سراج منیر سے جو مجھے درپیش ہے بالکل عدیم الفرصت ہے، اور میں مبالغے سے نہیں کہتا اور نہ آپ کی تعریف کی روح سے، بلکہ کبھی یقین سے خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہ جما دیا ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے آپ کے دل میں جوش ڈالا ہے اور میری ہمدردی پر مستعد کیا ہے، کوئی دوسرا آدمی صفات سے موصوف نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی تکلیف دیتا ہوں کہ آپ اول سے آخر تک اس کتاب کو دیکھیں، اور جس قدر اس شخص نے اعتراضات اسلام پر کیے ہیں سب کو ایک پرچہ کاغذ پر بیاداشت صفحہ کتاب نقل کریں اور پھر ان کی نسبت معقول جواب سوچیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو جوابات معقول دل میں ڈالے وہ سب الگ الگ لکھ کر میری طرف روانہ فرما دیں، اور جو کچھ خاص میرے ذمہ ہوگا میں فرصت پا کر اس کا جواب لکھوں گا۔ غرض یہ کام نہایت ضروری ہے، اور میں بہت تاکید سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بہمہ جد و جہد جانفشانی اور مجاہدے سے اس طرف متوجہ ہوں، اور جس طرح مالی کام میں آپ نے پوری نصرت کی ہے، اس سے یہ کم نہیں ہے کہ آپ خداداد طاقتوں کی روح سے بھی نصرت کریں۔ آج ہمارے مخالف ہمارے مقابلے پر ایک جان کی طرح ہو رہے ہیں اور اسلام کو صدمہ پہنچانے کے لیے بہت زور لگا رہے ہیں۔ میرے نزدیک آج جو شخص میدان میں آتا ہے اور اعلائے کلمت الاسلام کے لیے فکر میں ہے وہ پیغمبروں کا کام کرتا ہے۔ بہت جلد مجھ کو اطلاع بخشیں۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا مددگار ہو۔ آپ اگر مجھے لکھیں تو میں ایک نسخہ کتاب مذکور کا خرید کر آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی خدمت کے اس اہم دینی کام کی طرف نہ صرف خاص تاکید اور رہنمائی فرمائی، بلکہ بعد میں کتاب بھجوا کر مسلسل توجہ بھی دلاتے رہے۔ مثلاً 5 اگست 1887 کے مکتوب میں ہے: کتاب لیک حرام پشاوری ارسال خدمت کی گئی ہے۔ امید کے غائب درجے کی توجہ سے اس کا کلا کما فرمائیں گے تا مخالف بد طینت کی جلد تر رسوائی ظاہر ہو۔ امید کے عام مخدوم لیک حرام کی طرف بہت جلد توجہ فرمائیں گے۔ اول تمام اعتراضات اس کے علیحدہ پرچے پر انتخاب کیے جاویں اور پھر مختصر و معقول و دندان شکن جواب دیا جاوے۔ جو حضرت حکیم صاحب کی تصنیف کردہ کتاب تصدیق براہین احمدیہ میں تکذیب براہین احمدیہ، نسخہ خبط احمدیہ اور تنقیہ وغیرہ میں مذکور اعتراضات و نکات کا کافی و شافی جواب ہے، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی لاجواب کتاب براہین احمدیہ پر پنڈت لیک حرام اور بعض دوسرے آریوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ ان مذکورہ بالا کتب کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے، اور حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کی اس کے جوابی کتاب میں ان تمام اعتراضات کا بڑی عمدگی سے رد کرتے ہوئے اسلام کی صداقت بڑے زور سے ثابت کی گئی ہے،
اور قرآن کریم کی بڑی لطیف تفسیر کی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لکھی گئی یہ کتاب 1307 ہجری بمطابق 1890 میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں نومبر 1923 میں محتمم کتاب گر قادیان نے دوبارہ شائع کیا تھا، جبکہ موجودہ ایڈیشن ٹائپ شدہ اور 306 صفحات پر ممتد ہے۔ اس کتاب کی خوبی پر سب سے قیمتی اور قابل قدر گواہی خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مولوی صاحب علوم فقہ و حدیث اور تفسیر میں اعلیٰ درجے کی معلومات رکھتے ہیں۔ فلسفے اور طبی قدیم اور جدید پر نہایت عمدہ نظر ہے۔ فن طبابت میں ایک حاذق طبیب ہیں۔ ہر ایک فن کی کتابیں بلاد مصر و عرب و شام و یورپ سے منگوا کر ایک نادر کتب خانہ تیار کیا ہے، اور جیسے اور علوم میں فاضل جلیل ہیں، مناظرات دینیہ میں بھی نہایت درجہ نظر وسیع رکھتے ہیں۔ بہت سی عمدہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ حال میں کتاب تصدیق براہین احمدیہ بھی حضرت ممدوح نے ہی تالیف فرمائی ہے، جو ہر ایک محققانہ طبیعت کے آدمی کی نگاہ میں جواہرات سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصانیف میں متعدد جگہ براہین احمدیہ 4 حصص کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی عظمت، شان اور اثرات پر گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف تحفۃ الملوک میں صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نشان کے ثبوت کے طور پر فرماتے ہیں کہ آپ کو براہین احمدیہ اپنی پہلی تصنیف کے شائع کرنے کے بعد 27-28 سال تک زندگی عطا ہوئی۔ اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار روس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پر استہزاء کرنے والوں کے جواب میں 12 مئی 1917 کو قادیان سے ایک کتابچہ خدا کے قہری نشان کے عنوان سے تحریر فرمایا۔ اس میں براہین احمدیہ کی اشاعت سے قبل اور بعد کے زمانے میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں کا ایک چارٹ بھی درج فرمایا ہے۔ انوار العلوم جلد 3 کے صفحہ 575 اور 576 پر درج اس چارٹ کے اعداد و شمار بہت وضاحت سے بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے دنیا بھر میں ایک غیر معمولی تبدیلی کا سامان ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو 1917 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر علم حاصل کرنے کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے حضور نے 5ویں طریق کے طور پر فرمایا، مجھے بھی خدا تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن کریم کا علم بخشا ہے، مگر جب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں پڑھتا ہوں تو ان سے نئے نئے معارف اور نکات ہی حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ایک ہی عبارت کو 10 دفعہ پڑھوں تو اس میں سے نئے معارف حاصل ہوتے ہیں۔ براہین احمدیہ کو میں کئی مہینوں میں ختم کر سکا تھا۔ میں بڑا پڑھنے والا ہوں، کئی 100 صفحات لگاتار پڑھ جاتا ہوں، مگر براہین کو پڑھتے ہوئے اس وجہ سے اتنی دیر لگی کہ کچھ سطریں پڑھتا تو اس قدر مطالب اور نقطے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے کہ آگے نہ پڑھ سکتا اور وہیں کتاب رکھ کر لطف اٹھانے لگ جاتا۔ چونکہ براہین احمدیہ قرآن کریم ہی کی تفسیر ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے بھی نئے نئے مطالب کے فیضان حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں 10 صفحے بھی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس قدر نئی باتیں اور معرفت کے نقطے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب علیہ السلام کی کتابیں بھی خاص فیضان رکھتی ہیں، ان کا پڑھنا بھی ملائکہ سے فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان کے ذریعے نئے علوم کھلتے ہیں۔ دوسری اگر کوئی کتاب پڑھو تو اتنا ہی مضمون سمجھ میں آئے گا جتنا الفاظ میں بیان کیا گیا ہوگا، مگر حضرت صاحب کی کتابیں پڑھنے سے بہت زیادہ مضمون کھلتا ہے، بشرطے کہ خاص شرائط کے ماتحت پڑھی جائیں۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن شریف کے پڑھنے سے معارف کھلتے ہیں، اگرچہ ان شرائط کا بتانا جن کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنی چاہیے،
اس مضمون سے بے تعلق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مگر پھر بھی ایک شرط کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اسی وقت دوسری چیز داخل ہو سکتی ہے جب پہلی نکال دی جائے۔ مثلاً ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوں تو جب تک وہ نہ نکلیں تب تک اور آدمی نہیں آ سکتے، اس کے سوا نہیں۔ بس حضرت صاحب کی کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ اپنے اندر سے سب خیالات نکال دیے جائیں اور اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے پھر ان کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی اس طرح ان کو پڑھے گا تو بہت زیادہ اور صحیح علم حاصل ہوگا، لیکن اگر اپنے کسی عقیدے کے ماتحت رکھ کر ان کو پڑھے گا تو یہ نتیجہ نہ نکلے گا۔ بس حضرت صاحب کی کتابیں بالکل خالی و ذہن ہو کر پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اسے بہت سی برکات نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ ملائکۃ اللہ، انوار العلوم، جلد 5، صفحہ 560۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف تحفہ شہزادہ ویلز میں براہین احمدیہ کے زمانے کے ذکر میں فرماتے ہیں، جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پے در پے آپ پر نازل ہونا شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے احکام نازل ہوئے جن کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اس وقت نہایت بے کس حالت میں ہے اور دنیا کی نظروں میں حقیر۔ تو اٹھ کر اس کی مدد کر اور اسی کی عظمت اور صداقت کو لوگوں پر ظاہر کر۔ چنانچہ آپ نے ایک ضخیم کتاب براہین احمدیہ نام اس غرض سے تصنیف کی اور اس میں اسلام کی صداقت اور اس کی دوسرے مذاہب پر فضیلت ثابت کی، اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو بلایا کہ اپنی الہامی کتابوں میں جو خوبیاں ہیں ان کو اسلام کے مقابلے پر ظاہر کریں، مگر باوجود بار بار کے بلانے کے لوگ مقابل پر نہ آئے، اور ملک کے بڑے بڑے عالموں نے اقرار کیا کہ ایسی کتاب بغیر خدا کی تائید کے نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی بڑے مدرسے میں تعلیم نہیں پائی، نہ کسی بڑے عالم سے علم سیکھا ہے، مگر ابھی وہ کتاب مکمل نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے آپ پر ظاہر کیا کہ اب ہم تجھ سے ایک اور رنگ میں کام لینا چاہتے ہیں، اور تو مسلمانوں کی روحانی حالت کی درستی کی طرف توجہ کر۔ تحفہ شہزادہ ویلز، انوار العلوم، جلد 6، صفحہ 488۔ ایک موقع پر فضائل القرآن کے ضمن میں فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون براہین احمدیہ میں شروع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ 300 دلائل اس کے متعلق پیش کروں گا۔ میں نے اس کے متعلق غور کیا ہے اور اس غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعہ میں وہ 300 دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے علوم اور آپ کے لائے ہوئے نور سے مستفیض ہو کر براہین احمدیہ کے اپنے فہم اور اپنے درجے کے مطابق تشریح کی جا سکتی ہے۔ براہین احمدیہ میرے نزدیک تفسیر القرآن کا دیباچہ ہے۔ تفسیر القرآن لکھتے وقت پہلے جن مضامین پر سیر کن بحث کرنی چاہیے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں شروع کیا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی ظاہری تکمیل بھی ہو جائے، باطنی تکمیل تو اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ 300 دلائل چھوڑ کئی لاکھ دلائل آپ نے پیش کر دیے، لیکن جب آسمانی دلائل پیش ہو چکے تو ان ظاہری دلائل کو بھی پیش کر دینا سلسلے کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جی چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ براہین احمدیہ کا ظاہری مقصد بھی پورا کر دے۔ فضائل القرآن، نمبر 4، انوار العلوم، جلد 12، صفحہ 415 416۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے براہین احمدیہ والے 10,000 روپے کے انعامی چیلنج کے ضمن میں فرمایا، بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی تصنیف براہین احمدیہ میں چیلنج دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب میں سے ان خوبیوں کا 5واں حصہ بھی ثابت کر دے جو میں نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں تو میں اسے اپنی ساری جائیداد انعام میں دے دوں گا۔ اس جائیداد کی قیمت کا اندازہ اس وقت 10,000 روپے کیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں زمینیں بہت سستی تھیں۔ ہماری برادری ہی کے ایک آدمی نے اس زمانے میں کچھ زمین 1600 کو خریدی تھی جو اب 1.5 لاکھ میں بیچی ہے۔ تو اس زمانے میں 10,000 کے معنی آج کے لحاظ سے لاکھوں روپے کے تھے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا، مگر آج تک کسی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب بھی وہ کتاب موجود ہے اور اس کے چیلنج کو ہم آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پروفیسر مارگولتھ، جو اسلام کے بڑے مخالف اور بڑے مصنف ہیں، وہ ایک وقت مجھ سے ملنے کے لیے قادیان آئے اور کہنے لگے، کوئی ایسی بات پیش کریں جو میرے لیے حجت ہو۔ میں نے ان انعامات کا ذکر کیا جو حضرت مرزا صاحب نے مخالفین اسلام کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس پر کہنے لگے، اگر میں جواب لکھوں تو کون انعام دے گا؟
کیونکہ مرزا صاحب تو فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا بے شک حضرت مرزا صاحب فوت ہو چکے ہیں، مگر آپ کا سلسلہ فوت نہیں ہوا، آپ جواب دیں، میں آپ کو انعام دوں گا۔ حضور نے اپنے سلسلہ تقریر فضائل القرآن کے ضمن میں فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے۔ اس میں آپ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا ہے کہ اسلام کی سچائی اور برتری ثابت کرنے کے لیے میں 300 دلائل دوں گا۔ میں نے جب اس مضمون پر غور کیا تو گو میں نے دلائل کو گنا نہیں، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ اسلام کی برتری اور فضیلت کے 300 دلائل ان نوٹس میں موجود ہیں جو میں نے اس مضمون کے سلسلے میں تیار کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے ان نوٹوں کو پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں اس پر واضح ہو جائیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مضمون کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اول تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک نہایت اعلیٰ دباچہ ہوگا، دوسرے براہین احمدیہ کی تکمیل بھی ہو جائے گی، یعنی اس رنگ میں جس کا شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اظہار فرمایا تھا۔ گو بعد میں اس کی تکمیل اور رنگ میں بھی ہو گئی، یعنی وحی اور الہام اور آپ کی ماموریت اور نبوت کی شان نے اسلام کو جس رنگ میں تمام مذاہب پر غالب ثابت کیا وہ 300 دلائل کے اثر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی تحریر فرما دیا تھا کہ اب یہ سلسلہ تالیف کتاب بوجوہ الہامات الہیہ دوسرا رنگ پکڑ گیا ہے، اور اب ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں بلکہ جس طرز پر خدا تعالیٰ مناسب سمجھے گا بغیر لحاظ پہلی شرائط کے اس کو انجام دے گا، کیونکہ اب اس کتاب کا وہ خود متولی ہے اور اس کی مشیت کسی اور رنگ میں اس کو تکمیل چاہتی ہے۔ لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پہلی خواہش بھی پوری ہو جائے تو دشمنوں کا یہ اعتراض مٹ جاتا ہے کہ آپ نے براہین احمدیہ کو مکمل نہیں کیا اور وعدے کے باوجود قرآن کریم کی فضیلت کے 300 دلائل پیش نہیں کیے۔ فضائل القرآن نمبر 6 انوار العلوم جلد 14۔ اسی طرح آگے چل کر آپ براہین احمدیہ پر ہونے والے ایک بودھ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج کل تو ذمہ دار اور احسان وغیرہ مخالف اخبارات یہ بھی لکھتے رہتے ہیں کہ کوئی مولوی چراغ علی صاحب حیدرآبادی تھے، وہ آپ کو یہ مضامین لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ جب تک ان کی طرف سے مضامین کا سلسلہ جاری رہا آپ بھی کتاب لکھتے رہے، مگر جب انہوں نے مضمون بھیجنے بند کر دیے تو آپ کی کتاب بھی ختم ہو گئی۔ گو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی چراغ علی صاحب کو کیا ہو گیا کہ انہیں جو اچھا نقطہ سوچتا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھر ادھر کی باتیں معمولی باتیں اپنے پاس رکھتے۔ آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں، براہین احمدیہ کے مقابلے میں ان کی کتابیں رکھ کر دیکھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان میں نسبت ہے؟ پھر وجہ کیا ہے کہ دوسرے کو تو ایسا مضمون لکھ کر دے سکتے تھے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون شائع کرنا چاہتے تو اس میں وہ بات ہی پیدا نہ ہوتی۔ بس اول تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مضمون لکھ کر بھیجتے، اور اگر بھیجتے تو عمدہ چیز اپنے پاس رکھتے اور معمولی چیز دوسرے کو دے دیتے۔ جیسے ذوق کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ظفر کو نظمیں لکھ کر دیا کرتے تھے، مگر دیوان ذوق اور دیوان ظفر آج کل دونوں پائے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر صاف نظر آتا ہے کہ ذوق کے کلام میں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ ظفر کے کلام میں نہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ظفر کو کوئی چیز دیتے بھی تھے تو اپنی بچی ہوئی دیتے تھے، اعلیٰ چیز نہیں دیتے تھے، حالانکہ ظفر بادشاہ تھا۔ غرض ہر معمولی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر مولوی چراغ علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مضامین بھیجا کرتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ معرفت کے عمدہ نقطے اپنے پاس رکھتے اور معمولی علم کی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھ کر بھیجتے۔ مگر مولوی چراغ علی صاحب کی کتابیں بھی موجود ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں بھی، انہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر دیکھ لو، کوئی بھی ان میں نسبت ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں صرف بائبل کے حوالے جمع کیے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے وہ معارف پیش کیے ہیں جو 1300 سال میں کسی مسلمان کو نہیں سوجے، اور ان معارف اور علوم کا سینکڑواں بلکہ ہزارواں حصہ بھی ان کی کتابوں میں نہیں۔ زمانہ اشاعت براہین احمدیہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ لکھی تو اس وقت آپ کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کو نبی بنانے والا ہے، اور آپ نہیں سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام سے کیا مراد ہے۔ لیکن لدھیانے کا ایک مولوی اس وقت اٹھا اور اس کو
اور اس نے اس کتاب کو پڑھ کر اسی وقت کہہ دیا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، اس کی ابھی سے مخالفت شروع کر دو۔ اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی کو بھی یہ خیال نہ آیا، چنانچہ انہوں نے اس کتاب کی تائید میں ایک ریویو لکھا۔ اسی طرح مزید دیکھیں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر میں بھی بعض جگہ براہین احمدیہ کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً جلد پنجم کے صفحہ 342 پر آپ حضرت صوفی احمد جان صاحب کے ذکر میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح دل و جان سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان تھے، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ پڑھی ہوئی تھی۔ اسی طرح تفسیر کبیر کی جلد ہفتم کے صفحہ 107 اور 108 پر حکیم اللہ دین کا واقعہ لکھتے ہوئے بتایا کہ وہ پنجاب کے مشہور طبیب تھے، اور ان کی طبی عظمت کے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب جیسے طبیب بھی قائل تھے۔ آپ بیرا کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست اور نہایت مخلص احمدی حضرت مولوی فضل الدین صاحب بیروی نے حکیم اللہ دین صاحب کو احمدیت کی تبلیغ کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میاں، تم مجھے کیا تبلیغ کرتے ہو؟ تم بھلا جانتے ہی کیا ہو، اور مجھے تم نے کیا سمجھانا ہے؟ مرزا صاحب کے متعلق تو جو مجھے عقیدت ہے اس کا 10واں حصہ بلکہ 20واں حصہ بھی تمہیں ان سے عقیدت نہ ہوگی۔ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی۔ 1300 سال میں بھلا کوئی مسلمان کا بچہ تھا جس نے ایسی کتاب لکھی ہو؟ مرزا صاحب نے اس میں ایسے ایسے علوم بھر دیے کہ کسی مسلمان کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اسلام کے لیے ایک دیوار تھی جس نے اسے دوسرے مذاہب کے حملوں سے بچا لیا۔ تفسیر کبیر کی جلد دہم کے صفحہ 138 139 پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا جب کتابت کا زور تھا، پریس جاری تھے، اور ہر چیز شائع ہو کر فوراً لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ الہام میں فلاں واقعہ کا ذکر ہے جو اتنے سال بعد پورا ہوا، اس لیے یہ الہام اس واقعہ کے بعد کا ہے، پہلے کا نہیں۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اس اعتراض کے باطل ہونے پر ایک زبردست گواہ ہے۔ چنانچہ میں اس کے ثبوت میں براہین احمدیہ کے بعض الہامات پیش کرتا ہوں۔ براہین احمدیہ انگریزی مطبع میں چھپی ہے۔ 1880 میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی، اور 1884 میں چوتھی جلد چھپنے کے بعد اس کتاب کی 2 جلدیں قانون کے مطابق گورنمنٹ کو بھجوا دی گئی تھیں، بلکہ لندن میوزیم میں بھی اس کی کاپیاں محفوظ ہیں۔ اس لیے دشمن نہیں کہہ سکتا کہ براہین احمدیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ 1884 کے بعد کی ہیں۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بے شک لوگوں میں معروف تھے، مگر صرف بطور مباحث کے 1000-2000 آدمی آپ کو جانتے تھے، مگر اس لیے آپ عیسائیوں یا ہندوؤں وغیرہ کے ان مضامین کا جواب دیتے رہتے تھے جو وہ اسلام کے خلاف لکھتے تھے، یا ایسے لوگ جانتے تھے جو آپ کے تقویٰ کے قائل تھے اور آپ سے محبت و اخلاص رکھتے تھے۔ پھر مولوی محمد حسین بٹالوی مسلمانوں کی چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ لکھی تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس پر ریویو لکھا۔ لوگ جب کسی کتاب کے متعلق تعریفی ریویو لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سال کی عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ کتاب بڑی بھاری سمجھی جاتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ 10 سال میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کی شہرت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ 1 صدی کے اندر اندر ایسی کتاب عظیم الشان کتاب اور کوئی نہیں لکھی گئی تو یہ اس کتاب کی انتہائی تعریف سمجھی جاتی ہے۔ مگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ لکھتے ہیں کہ اس کی کتاب کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ گویا 1 صدی کا سوال نہیں، 2 صدیوں کا سوال نہیں، 1300 سال میں مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے فضائل کے متعلق ایسی شاندار کتاب اور کوئی نہیں لکھی گئی۔ غرض مسلمان کیا اور ہندو کیا اور عیسائی کیا، سب براہین احمدیہ کی اشاعت کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے تھے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔